أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات میری اللهم صل على محمد وآل محمد. کوئی بھی انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر ایمان کے ساتھ اچھے عمل انجام دے تو پروردگار عالم اس کے لیے دو وعدے کرتا ہے. پہلا وعدہ یہ ہے کہ اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ایسے انسانوں کو جو صاحب ایمان ہوتے ہوئے اچھے اعمال کو انجام دیں گے ان کے اعمال کی جزا ان کے سارے اعمال میں جو سب سے بہتر جزا والا عمل ہوگا اس بنیاد پر ان کے سارے اعمال کی جزا ان کو ملے گی. ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم کی طرف سے صاحبان ایمان کے لیے ایک بہترین موقع ہے جہاں اس نے اعمال کی کوالٹی از خود بڑھا دی ہے اور جزا بھی بے حساب رکھی ہے، اور ان کاموں پر جن پر عام دنوں میں انسان کو اللہ سے کوئی جزا ملنے والی نہیں ہے، جن کاموں کو وہ اپنے ارادے اور اختیار سے انجام نہیں دیتا ہے، ان پر بھی اس مہینے میں اس نے جزا رکھی ہے، اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، روزے دار ہونے کی بنیاد پر، روزہ رکھنے کی بنیاد پر. یعنی صرف روزہ رکھنے کی جزا نہیں دیتا بلکہ روزے دار کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں اس کے بہت سے ان کاموں پر بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے کہ جو عام دنوں میں اسے قطعاً ان کاموں پر ثواب حاصل نہیں ہوتا. جو میں نے بار بار آپ کے سامنے دہرایا ہے کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں جو رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے میں آپ نے خطبہ دیا تھا، جو ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے جد سے اس کو بیان کیا ہے. اس میں پیغمبر نے جہاں روزہ رکھنے کا ثواب بتایا، جہاں تلاوت کا اجر بتایا، جہاں استغفار کی اور توبہ کی اہمیت کو واضح کیا،
وہیں پیغمبر نے انسانی کاموں میں ان کاموں پر بھی اجر و ثواب کا ذکر کیا ہے جن پر عام دنوں میں انسان اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم جو روزہ رکھ کے اس مہینے میں سانس لوگے تو تمہاری ہر سانس اللہ کی تسبیح بن جائے گی، روزہ رکھ کے اس مہینے میں سو گے تو تمہارا یہ سونا بھی اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ میں آج ماہ مبارک رمضان میں ہم بہتر سے بہتر طور پر اس مہینے کو کیسے گزاریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکیں، اس سلسلے میں ایک اور مسئلے کی طرف آپ حضرات کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہی خطبہ کہ جس میں پیغمبر نے ماہ مبارک رمضان میں مختلف نیکیوں کے انجام دینے کا حکم دیا ہے، جنہیں میں نے بار بار آپ کے سامنے دہرایا ہے۔ قرآن کی تلاوت، صلہ رحم، مومنین کو افطار، بزرگوں کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ، چھوٹوں کے ساتھ محبت اور رحمت کا سلوک، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس سے آخرت میں اپنی بھوک اور پیاس کا یاد کرنا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے روزی کا اختیار ہونے کے باوجود ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حکم خدا سے ہم فاقہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نہیں کھاتے پیتے ہیں۔ پیغمبر نے بھی فرمایا کہ جنہیں کھانا پینا نصیب نہیں ہے، چاہے غربت اور تنگدستی کی وجہ سے، چاہے حالات کا شکار ہو کے، ان کی بھوک اور پیاس کو بھی تم یاد رکھو۔ مختلف نیکیاں ہیں جن کو پیغمبر نے انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور اگر انہیں سمیٹ کے دیکھا جائے تو میں یہاں پر ایک نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا کہ نیکیوں کی دو قسمیں ہیں۔ ساری نیکیاں جو پوری زندگی انسان انجام دیتا ہے، ان اچھے کاموں کا تعلق یا تو ذات پروردگار سے ہوتا ہے اور یا اس کی مخلوق سے ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس مہینے میں بھی پیغمبر نے جن نیکیوں کو حکم دیا ہے، جنہیں میں بار بار آپ کے سامنے خطبہ شبانیہ کے ذریعے دہراتا ہوں، اس میں شاید وہ نیکیاں جن کا ذات پروردگار سے تعلق ہو ان کی گنتی کم ہوگی، لیکن وہ نیکیاں کہ جن کا تعلق دوسری مخلوقات سے ہے، پیغمبر نے ان نیکیوں کی طرف ہم کو زیادہ متوجہ کیا ہے۔ خطبہ شعبانیہ کو اگر آپ پڑھیں گے، مفاتیح الجنان آپ کے گھروں میں ہوگی، اس میں رمضان المبارک کے جہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے، چیپٹر میں شروع میں خطبے کے کچھ حصے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ جو نیکیاں کرنا ہمیں رمضان میں جن کی خصوصیت سے پیغمبر تاکید کرتے ہیں، ان میں وہ نیکیاں جن کا پروردگار کی ذات سے تعلق ہے، جیسے نماز پڑھنا، جیسے قرآن پڑھنا، جیسے دعا کرنا، جیسے استغفار کرنا۔ اس کے مقابلے میں وہ نیکیاں جن کا دوسرے بندوں سے تعلق ہے، ان کی گنتی زیادہ ہے، جن میں بزرگوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، صلہ رحم کرنا، جو ہمارے خون والے رشتے والے ہیں، جن سے اللہ نے ہمارے رشتے بنائے ہیں، اللہ کے بنائے رشتے جو خون کے رشتے ہیں۔ خصوصیت سے حضور نے حکم دیا ہے کہ اس مہینے میں ان رشتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے ساتھ رابطہ پیدا کرو۔ میں یہ باتیں بار بار آپ کے سامنے دہراتا ہوں، ہو سکتا ہے ذہن بوجھل ہوتے ہوں کہ بات ایک ہی روز کیوں کہہ رہے ہیں میرے عزیزوں، لیکن یہاں خطابت کے کوئی جوہر نہیں دکھانے آیا میں آپ کے سامنے، نہ یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آپ بیٹھ کے خوش ہوں اور زوردار نعرے لگائیں۔ میرے عزیزوں، یہاں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کو ہم بہتر سے بہتر طور پر بسر کریں اور اللہ سے زیادہ اجر کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے میں ایسے تذکرے آپ کے سامنے کرتا ہوں جو ممکن ہے تھوڑا سے آپ کی طبیعت کو بوجھل بھی کر دیتے ہوں۔ بہرحال ایک صلوات کے سارے سے بوجھل طبیعت کو خوشحالی کی طرف آپ لا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد
परवरदिगार आलम ने हमारे ज़िम्मे जो नेकियां रखी हैं, मैंने जो इबादात रखे हैं, कल मैंने ये बात या परसों कही थी कि उन सब का नतीजा हमको मिलने वाला है, उनका फ़ायदा हमको मिलने वाला है, चाहे वो हमारी ज़ात तक महदूद रह जाए, चाहे वो फैल के हमारे कुनबे तक चला जाए। बहुत सी वो नेकियां हैं जिनका फ़ायदा सिर्फ मेरी ज़ात को मिलता है, लेकिन बहुत सी वो अच्छाइयाँ हैं जिनका फ़ायदा सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद नहीं रह जाता, मेरे फैमिली तक चला जाता है, मेरे नस्लों तक चला जाता है, मेरे पड़ोस तक चला जाता है। क्या वो रिवायात आपके सामने नहीं है कि जब कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो कहा जल्दी गुजरो, यहाँ अजाब नाजिल हो रहा है, जब वापस आए तो कहा रुक जाओ, तो कहा क्या हुआ, कहा पूरे इलाके से अजाब हटा लिया गया है। क्यों हटा लिया गया है? तो मालूम हुआ अब एक कोई मोमिना ला के दफन की गई है जो पाबंदी से सैयदुश्शुहदा को ज़ियारत आशूरा पढ़ा करती थी, और सैयदुश्शुहदा उसकी कब्र में तशरीफ लाए हैं। तो खाली एक मोमिना की नेकी ने कहाँ तक असर फैलाया? पूरे कब्रिस्तान से सवाब उठ गया। तो मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम ने जो भी हमारे जिम्मे नेकियां रखी हैं उनमें उनका फायदा हम तक पहुंचने वाला है, या सिर्फ मेरी जात को मिलेगा या नहीं, उससे बढ़ के उसका दायरा और वसी हो जाता है, कुनबे तक पहुंच जाता है, नस्लों तक पहुंच जाता है, पड़ोस तक पहुंच जाता है। और इसी तरह से इसका दूसरा रुख भी है जिसको इस वक्त मुझे आपके सामने पेश करने की जरूरत नहीं और वक्त नहीं है। मेरी गलतियों का नतीजा भी कभी कभी मेरी जात से आगे तक मुंतकिल हो जाता है, इसलिए मुंतकिल हो जाता है कि वो गलतियां ताल्लुक रखती हैं उन अगली नस्लों तक भी। तो इन दोनों चीज़ों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं इस वक्त जो बात कहना चाहता था, जिसमें बात से बात निकल गई, कि मेरे अजीजों, नेकियां करना हमारे फ़ायदे में है। इसकी दो किस्में हैं, कुछ का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है और कुछ का ताल्लुक अल्लाह की मखलूक की ज़ात से है। चाहे वो हमारे जैसे इंसान हो, या इंसान न हो जानवर हो, या जानवर न हो दरख्त हो, या दरख्त भी ना हो बल्कि ये ज़मीन हो, ये पत्थर हो, अल्लाह ने इन सब के हुकूक रखे हैं और हमारी जिम्मेदारियों में इनसे मुताल्लिक नेकियां रखी हैं, और इनकी अदा न करने के सिलसिले मुकाबले में हमें सज़ा भी रखी है। तो ये दो किस्में नेकियों की हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो मजहब कम अज कम हर जगह जहां अल्लाह की जात से मरबूत किसी नेकी का हुक्म देता है तो उसके साथ साथ बंदों की जात से मरबूत नेकी का हुक्म जरूर देता है। और अगर रिवायात की तफसीलात में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे खुतबा शाबानिया है, कि यहाँ माह मुबारक रमज़ान में जिन नेकियों को हुक्म हमें दिया गया है उनमें ज़्यादा नेकियां वो हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह की मखलूक से है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे रहने की ज़रूरत है। मैंने शायद कभी आपकी खिदमत में बात कही हो कि हमारे अंदर जब अच्छे कामों का जज्बा भी पैदा होता है, हम में बहुत से लोग हैं जो माशाअल्लाह वाक़ईन पाबंद नमाज हैं, पक्के नमाजी हैं, नमाज शब भी पढ़ते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं, हमारी बहनें हैं घंटों बैठ के मुसल्ले पर बैठ के इबादत करती हैं। लेकिन हम जितना परवरदिगार आलम के तरफ से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तरफ मुतवज्जे होते हैं, उतने ही मुतवज्जे हम बंदों के हुकूक की अदायगी की तरफ नहीं होते। हम नमाजी अक्सर हम में से नमाजी होने के बावजूद गीबतों से नहीं बचते, नमाजी होने के बावजूद दूसरे मोमिन की हक तलफी से नहीं बचते, नमाजी होने के बावजूद हमारे माल में जो परवरदिगार आलम ने हक रखा है गरीबों का या इमाम का या दीन का, उसके अदा कराने की तरफ हमारी तवज्जो कम होती है। जबकि मासूमीन ने मुसलसल हमको इस तरफ मुतवज्जे किया है। मैं दो बातें आपकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुनासिबत से खुतबा शाबानिया के सहारे जो इस मुबारक महीने में अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारियां रखी हैं, दो बातें कहना चाहता था। आज एक बात कह सकूंगा, एक कल अर्ज करूंगा, इसलिए कि इतनी सरसरी तौर पर कह के गुजर जाने से कोई फायदा नहीं है। मेरे अजीजों, हमें इस माह मुबारक में एक इस बात की तरफ तवज्जो रखना है, और मैं बार बार कह चुका हूं कि ये महीना रमजान का इसलिए नहीं है कि हम इसे गुजार के फिर वहीं वापस आ जाएं जहां से चले थे। ये महीना
مہینہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ جیسے ساری عبادتیں اللہ نے ہماری تربیت کے لیے رکھی ہیں، روزانہ کی نمازوں میں ہماری تربیت ہے، ہماری زکوٰۃ میں ہماری تربیت ہے، حج میں ہماری تربیت ہے، اسی طرح سے اس روزے میں تربیت ہے۔ اور اس تربیت کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر، اپنے خواہشات پر، اپنے ارادے پر قابو رکھنے کی ٹریننگ حاصل کر لے اور مضبوط قوت ارادی کا مالک ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تک اس کا ول پاور طاقتور، ول پاور نہیں ہوگا اس کے اندر، جب تک اس کے اندر ول پاور کمزور رہے گی، اس کی قوت ارادی کمزور رہے گی، نہ وہ نیکیوں کے کرنے میں آگے بڑھ سکتا ہے، نہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، جس کے لیے رمضان بہترین زمانہ ہے۔ مگر اس میں نیکیاں کرنے میں جو دو چیزیں ہیں میں بار بار دہرا رہا ہوں، ایک ہے وہ حقوق جن کو اللہ سے مربوط اللہ نے کیا ہے، اور ایک ہے بندوں سے متعلق۔ ہم جب نیکی کے راستے پہ آتے ہیں تو اللہ کے حقوق کی ادا کرنے کی طرف متوجہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ مگر یہ زیادہ اہم ہے ہماری زندگی میں۔ میں اس سلسلے میں دو روایات آپ کو جلدی سے سناؤں اور اپنی بات کو ختم کروں کہ بندوں کے حقوق، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے ماں باپ کے حقوق تک، جہاں پڑوسیوں سے لے کے غریبوں کے حقوق تک، جہاں انسانوں سے لے کے جانوروں کے حقوق تک، جہاں مالی حقوق سے لے کے جسمانی حقوق تک، یہ سارے حقوق ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں، ان کی قیمت کو پہچانیے۔ اس سلسلے میں ایک روایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے۔ امام نے فرمایا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، جو غلطیاں کرتا ہے، اس پر جو اسے سزا ملنا ہے، اس سزا کے سلسلے میں اس کے گناہ کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ انسان ساری زندگی جو غلطیاں، گناہ، چاہے قصد و ارادے کے ساتھ سوچ سمجھ کے کرے، چاہے نفس کے دباؤ میں آ کے کرے، جیسے بھی کرے، جو گناہ انسان کرتا ہے، چاہے واجبات کو چھوڑے، ایک گناہ کی قسم یہ ہے، اور چاہے ان حرام کاموں کو انجام دے، یہی 2 چیزیں گناہ ہیں، یا واجبات کا ترک کرنا ہے یا حرام کاموں کو انجام دینا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ جو انسان بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا کے اعتبار سے اس گناہ کی 3 قسمیں بنیں گی، گناہوں کی، جو ساری زندگی انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہوں کی ایک قسم پر اس کی سزا یقینی ہے، اسے ملے گی سزا کا ملنا یقینی ہے۔ گناہوں کی دوسری قسم پر اس بات کا اطمینان اور یقین ہے کہ اسے سزا نہیں ملے گی۔ اور گناہوں کی تیسری قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جن پر وہ ہو سکتا ہے کہ اسے سزا ملے اور ہو سکتا ہے کہ اسے سزا نہ ملے۔ تو یہ 3 قسمیں جو مولا نے بیان کی، اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ امام نے فرمایا کہ وہ قسم گناہوں کی، ہم سے آپ سے جو گناہ ہوتے ہیں، امام کہتے ہیں ان گناہوں میں ایک حصہ وہ ہے جن پر اللہ سزا نہیں دے گا، کہ گناہوں کی وہ قسم جس پر اللہ انسان کو، بندے کو سزا نہیں دے گا آخرت کی، وہ قسم ہے گناہوں کی جن گناہوں پر اللہ اسی دنیا میں اسے سزا دے دے۔ اللہ گناہوں کی سزا آخرت پہ رکھتا ہے، لیکن روایات ہیں، یہ بھی ایک سلسلہ ہے گفتگو کا، کہ اللہ کی مومن پر مہربانیوں کی عجیب و غریب قسمیں ہیں۔ ان میں سے اللہ کی مومن پر جو صاحب ایمان ہے، اس کے ایمان کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ اس پر ایک مہربانی یہ بھی کرتا ہے کہ جس گناہ کی سزا اسے آخرت میں ملنا چاہیے، آخرت والی سزا جہنم کی سزا ہے، آخرت والی سزا دائمی سزا ہے، آخرت والی سزا باقی رہ جانے والی سزا ہے، اللہ اس آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے اسی دنیا میں اسے سزا دے دیتا ہے۔ کسی غلطی پر اسے بیمار کر دیتا ہے، کسی غلطی پر اسے تنگ دستی کا شکار کر دیتا ہے۔ روایات یہاں تک ہے کہ بستر مرگ پر دم نکلنے کی سختی بڑھا کے آخرت کی سزا سے اسے بچا لیتا ہے۔ بستر مرگ پر آدمی کا دم مشکل سے نکل رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہوتا، ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے کتنے انداز ہیں۔ ہم سوچتے ہیں تڑپ رہا ہے آدمی تو یہ سزا پا رہا ہے اس کے اعمال کے، اور ہے بھی مشکل، دم کا مشکل سے نکلنا بھی ایک زندگی میں سزا کے طور پر ہے اور انسان کی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔
لیکن مالک ہی کی مہربانی کا حصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بستر مرگ پر دم نکلنے میں مشکل، فشار کی منزل مشکل، روایات یہ کہتی ہے کہ اللہ جب اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو ان ساری منزلوں میں اسے شدید دشواریوں کا شکار کرتا چلا جاتا ہے، فشار کی مشکل، قبر کی مشکل، قبر کے بعد حساب کی مشکل، یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ آخرت کی سزا سے پہلے اس مومن کے نامہ عمل سے ساری برائیاں سزا پا کے نکل جائیں اور یہ آخرت کی سزا کا شکار نہ ہو۔ تو یہ بھی اس کی ایک مہربانی کا ایک حصہ ہے۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی تکلیف کا شکار ہیں تو ہم دعوے دار ہو جائیں کہ اللہ ہمارے اوپر مہربان ہو گیا ہے اس لیے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے۔ لیکن بہرحال مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ انسان جس کو اس کے عمل کی سزا اس دنیا میں مل جائے پھر اللہ اسے آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ مولا کا جملہ سنیے، رحمت الہی کی قیمت کو پہچانیے۔ مولا نے فرمایا اس لیے کہ اللہ اس سے زیادہ کرم والا ہے کہ بندے کی ایک گناہ پر 2 بار سزا دے، وہ 2 بار سزا نہیں دیتا، اس سے بڑا ہے، وہ کریم ہے، وہ اس کا کرم اس سے زیادہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایک عمل پر 2 سزا دے۔ تو امام کہتے ہیں کہ بندے کو اگر دنیا میں سزا مل گئی تو پھر اسے آخرت کی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے بعد دوسری جس کے لیے میں نے روایت سنائی ہے، دوسری قسم کون سی ہے؟ جس پر سزا کا ملنا یقینی ہے۔ پہلی قسم گناہوں کی وہ جس پر سزا کا نہ ملنا یقینی ہے، اور دوسری قسم گناہوں کی وہ جس پر سزا کا ملنا یقینی ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی توہین کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پہ الزام لگایا ہے، کسی رشتے کو توڑوایا ہے، کہیں ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان جھگڑا کھڑا کرا دیا ہے، کہیں اولاد کو ماں باپ سے الگ کر دیا ہے، کہیں ماں باپ کو اولاد سے الگ کر دیا ہے۔ یہ سارے مسائل جو کھڑے کیے ہیں جن میں بندوں کے حقوق ہیں، یہ گناہ، کہیں مال میں ہمارا حق تھا غریبوں کا، ہمارے اوپر حق تھا غریبوں کا، ہم نے نہیں دیا ہے۔ میں بار بار ان جملوں کو دہراتا ہوں، ادھر ہماری توجہ کم ہے۔ میرے عزیزوں، یہ حقوق جو بندوں کی ذات سے متعلق ہیں، مولا کہتے ہیں کہ جو گناہ انسان نے کیے ہیں اور حقوق بندوں کے اس کے ذمے ہیں، ان حقوق کے ادا نہ کر کے اگر وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس پر اس کی سزا یقینی ہے۔ تب آپ نے دیکھا کہ اللہ کی ذات سے متعلق جو غلطی آدمی کرے اس میں ایک حصہ وہ نکلتا ہے جہاں اس کو سزا آخرت میں نہیں ملے گی، خالی دنیا کی سزا پہ رہ جائے گا۔ لیکن بندوں کے حقوق سے متعلق جو ذمہ داریاں اپنے ذمہ آدمی چھوڑ کے چلا گیا تو امام فرماتے ہیں کہ اس پر اس کی سزا یقینی ہے۔ روایت مکمل کرنے کے لیے تیسرا فقرہ بھی سن لیں۔ امام نے کیا فرمایا تھا کہ انسان جو گناہ اس دنیا میں کرتا ہے سزا کے لحاظ سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، جس پر سزا ملنا یقینی ہے، جس پر سزا نہ ملنا یقینی ہے۔ تیسری قسم کون سی؟ تیسری قسم وہ کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے سزا ملے اور ہو سکتا ہے سزا نہ ملے۔ امام نے فرمایا وہ کون سے گناہ ہیں؟ کہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق ذات الہی سے ہو، نمازیں قضا کی ہیں، روزے نہیں رکھے۔ اب اس کے بعد اس پر توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہم یہ کہ مالک 40 سال نمازیں نہیں پڑھی مجھے معاف کر دیں۔ میں کل اس موضوع پہ تھوڑی گفتگو کروں گا، اگرچہ آپ سب سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے وہ ذمہ داری پوری کی جائے، اس کے بعد اب جو کوتاہی ہوئی ہے کہ جو وقت پہ کام ہونا چاہیے تو نہیں کیا، اس کی توبہ کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خالی یوں ہی توبہ استغفار لفظوں سے زبان کہتے رہے توبہ توبہ اور استغفر اللہ، ایک مستقل موضوع ہے اور اس پہ تھوڑا سا وقت میں آپ کا لوں گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس کا اللہ کی ذات سے تعلق ہو، جس ذمہ داری اللہ کی ذات سے ہو، جسے بندے نے ادا نہ کیا ہو، اور اس پر اللہ سے توبہ کرے۔ اب توبہ کرنے کے بعد بھی انسان کو یہ یقین تو نہیں ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ پھر وہ کیا ہے؟ انسان اور ہر مومن امام ہی کے الفاظ میں کہ 2 مسئلوں کے درمیان ہمیشہ رہے گا۔
ایک طرف امید کہ انشاءاللہ میری توبہ قبول ہو گئی، اور ایک طرف یہ ڈر کہ پتہ نہیں ہو سکتا توبہ قبول نہ ہوئی ہو۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو سزا نہیں ملے گی، اگر توبہ قبول نہیں ہوئی تو سزا ملے گی۔ امام فرماتے ہیں جیسے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے، ہو سکتا ہے توبہ قبول ہو گئی ہو سزا نہ ملے، ہو سکتا ہے توبہ قبول نہ ہوئی ہو سزا مل جائے، ویسے ہی ہم بھی ہیں۔ تو جن گناہوں کا تعلق ذات پروردگار سے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کر کے بندہ متوجہ بھی ہو گیا ہو اور اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہو، اس توبہ کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں انسان یہ یقین نہیں حاصل کر سکتا کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ دونوں چیزیں مومن کو روکا گیا اس سے۔ نہ اطمینان کر لو کہ اب اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا، اور نہ مایوسی کے پر آ جاؤ کہ تمہیں سزا تو اب پکی ملے گی۔ مومن کو ان دونوں چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے، نہ اپنے آپ کے گناہوں کے معاف ہو کے سزا سے بچ جانے کا آدمی کبھی یقین کر سکتا ہے، اور نہ اپنی توبہ کے قبول نہ ہونے کا یقین کر کے اپنے کو سزا یقیناً ملنے کے بارے میں کبھی سوچ سکتا ہے۔ مومن کو ہمیشہ ان دو باتوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ میرے عزیزو، آج جو بات میں نے آپ سے کہنا چاہی وہ یہ کہنا چاہیے کہ نیکیوں کی بہار ہے رمضان، اور یہ تربیت ہے پورے سال کے لیے، اور اس رمضان میں جن نیکیوں کی طرف ہم کو رہنمائی معصومین نے کی ہے، بالخصوص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد، اس میں اگر غور کیا جائے تو اس میں جو توازن آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اس میں ان نیکیوں کی طرف جن کا تعلق ذات پروردگار سے ہے اس سے زیادہ ان نیکیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جس کا تعلق مخلوق پروردگار سے، مخلوق خدا سے ہے۔ مخلوق خدا سے متعلق غلطیاں ہماری زندگی کے لیے کیسا خطرہ ہے، ابھی میں نے جو روایت پڑھی ہے اس میں نے عرض کیا کہ وہ گناہ جس کے لیے مولا کہتے ہیں کہ جس کا سزا ملنا یقینی ہے، وہ گناہ ہے جن کا انسان دوسری مخلوق سے تعلق ہو اور ان غلطیوں کا ازالہ کر کے اس دنیا سے انسان نہ گیا ہو۔ بس میں اس سلسلے میں بار بار اس لیے زور دیتا ہوں کہ ادھر ہم کم متوجہ ہیں۔ نماز پڑھنے میں جیب سے کچھ نہیں آتا، نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، مگر ایک بار یہ خیال نہیں آتا کہ اگر نماز کے لباس میں خمس واجب تھا، اس پیسے سے یہ کپڑے خرید کے پہن کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ نماز کہاں قبول ہو رہی ہے؟ بندگان خدا، مخلوق خدا کے حقوق کی ادائیگی کی طرف ہماری توجہ کم ہے، جو زیادہ خطرناک ہے ہماری زندگی میں۔ میں اس سلسلے میں ایک روایت آپ کو اور سناؤں اور آپ کی زحمت کو ختم کروں۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹ جو نماز سے پہلے، اذان سے پہلے بے چینی کے آپ کے گزر جاتے ہیں، اور ہمارے جلدی کے 1-2 منٹ پہلے اذان کہہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں وہ چند منٹ لیے لیتا ہوں اور ایک گزارش ہاتھ جوڑ کے آپ سے کرتا ہوں۔ یہ جو کیلکولیشن کے ذریعے ہم نے وقت نکالا ہے، یہ ایک انسان کا اندازہ ہے، اور اگر آپ ابھی جا کے بیٹھیں نیٹ پر اور ڈھونڈنا شروع کریں کہ غروب آفتاب کے بعد کتنا وقت گزر جائے تو مغرب کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا کتنے منٹ گزر جائے، وہاں تو ایک سیدھا سیدھا قانون ہے کہ سورج ڈوبا، سورج کدھر ڈوبے گا؟ اتنا تو بتائیے گا، ڈوبتے ہوئے سورج کا وقت آ گیا ہے۔ پورب، پچھم، اتر، دکھن، سورج کدھر ڈوبتا ہے؟ اچھا اردو میں بتائیے، انگریزی میں بتا دیے۔ ایسٹ میں ڈوبتا ہے سورج یا ویسٹ میں؟ ویسٹ میں ڈوبتا ہے۔ جب سورج ویسٹ میں ڈوبتا ہے تو ادھر ایسٹ کی طرف زمین اور آسمان جہاں ملے ایک سرخی ہوتی ہے۔ آج کل تو وہ رات کو جب یہاں ہم کھا پی کے 12 بجے آتے ہیں تب بھی آسمان چمکیلا ہی دکھائی دیتا ہے، یہی مشکل ہے۔ لیکن عام دنوں میں جب راتیں اور دن برابر ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ملک ہیں انڈیا، پاکستان، وہاں اگر آپ غور کریں گے تو سورج جب ڈوبتا ہے تو ایسٹ میں جو سرخی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اندھیرا پھیلنے لگتا ہے، اور اندھیرا پھر آپ کے سر پر سے گزرنا شروع کرتا ہے۔ تو جب اندھیرا ہمارے سر پہ آ جاتا ہے تب مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ تجربے سے آدمی طے کرتا ہے کہ کس زمین کے کس ٹکڑے پر سورج ڈوبنے کے کتنے منٹ بعد کس زمانے میں، جاڑوں میں الگ، گرمیوں میں الگ، الگ الگ زمین کے ٹکڑوں پر الگ، جہاں پہاڑ ہے وہاں جلدی سے اندھیرا پھیلے گا، جہاں میدانی علاقہ ہے ہمارا راجستھان، آپ کے یہاں سندھ، وہاں دیر میں اندھیرا پھیلے گا، جیسے یہاں اندھیرا نہیں پھیلتا۔
تو اس کا کوئی ایک سال بھر کا معیار نہیں بنایا جا سکتا. ایک زمین کے لیے بھی, ایڈمنٹن کے لیے آپ سال بھر معیار نہیں بنا سکتے کہ سورج ڈوبنے کے 20 منٹ بعد مثلا مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے جاڑوں میں جب رات بہت بڑی ہوتی, دن بہت چھوٹا ہوتا, ممکن ہے 10-12 منٹ میں مغرب کا وقت ہو جائے. لیکن جب آج کل دن بہت بڑا ہو رہا اور رات بہت چھوٹی ہو رہی, تو ہو سکتا ہے سورج ڈوبنے کے آدھے گھنٹے کے بعد مغرب کا وقت ہو. یہ جو کیلکولیشن کا وقت لکھا ہوا ہے یہ کوئی بہت یقینی وقت نہیں ہے. لہذا خدا کے لیے اس وقت کو حرف آخر نہ سمجھیے, احتیاط سے کام لیجیے, تھوڑا ڈیلے کر کے چلیے. مغرب کی نماز اس وقت کے بعد کوشش کر کے پڑھیے. میں آپ کو فتویٰ دکھلا دوں, آغا سیستانی نے لکھ کے بھیجا ہے, باقاعدہ موجود ہے ویب سائٹ پر, کہ جہاں حساب کتاب کے ذریعے وقت طے کیا جا رہا ہے, چاہے وہ مغرب کا وقت طے کیا جا رہا ہو چاہے صبح کا معاملہ بھی یہی بات. باقی جو بات ہے وہ کل سنائیں گے, آج یہ مسئلہ چھڑ گیا اسی بات ختم کریں گے. میرے عزیزو, بات یہ ہے کہ تجربے سے آدمی طے کرتا ہے کہ اندھیرا کب پھیلا مغرب کا, اور تجربے سے صبح کا وقت کیا ہے. صبح جب سورج نکلتا ہے مشرق سے, ایسٹ سے, تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے آسمان میں. پھر جب سورج زمین کی طرف اٹھنا شروع کرتا, میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں, تو یہ جو ہورائزن ہے, جو افق ہے, یہاں زمین آسمان ملتے ہیں. اگر آپ سمندر کنارے جا کھڑے ہو تو بڑی آسانی سے آپ کو دکھائی دے گا, زمین آسمان ملتے دکھائی دیں گے. آبادی میں سمجھ میں نہیں آئے گا, میدانوں میں جا کے دیکھیں گے یا سمندر میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو زمین آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ ہورائزن ہے, افق ہے. بلو ہورائزن 20 ڈگری سورج رہ جائے تو وہاں آسمان پر, ایسٹ میں پورے آسمان پہ سفیدی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, یا 18 ڈگری رہ جائے یا 16 ڈگری رہ جائے یا 14 ڈگری رہ جائے. یہ 4 نظریے سائنسدانوں کے درمیان مسلمانوں کے بیچ موجود ہیں. سعودی عرب سے لے کے ایران تک, مصر سے لے کے پاکستان تک, امریکہ تک. ان نظریات کو آپ نے نیٹ پہ پڑھا بھی ہوگا. تو ان کے درمیان خود ہی طے نہیں. طے ہونے کی نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ زمین کے ٹکڑوں میں پوری زمین پر ایک نظام نہیں بن سکتا. جہاں الگ الگ زمین ہے, الگ الگ حالات ہیں, دن چھوٹا ہے بڑا ہے, آسمان کس علاقے میں ہم زمین کے, اس اعتبار سے فرق ہوتا ہے. تو اسی طرح صبح کا مسئلہ بھی ہے کہ سن رائز سے کتنے منٹ پہلے معیار کوئی نہیں ہے. سن رائز سے جب سورج افق پہ نمودار ہو کے دکھائی دینے لگتا ہے, اس سے کتنا ڈگری نیچے ہو سورج, 18 ڈگری 16 ڈگری. عموماً جو ہمارے شیعہ کیلکولیشن کرنے والے ہیں, چاہے وہ لیوا انسٹیٹیوٹ کے لوگ ہوں قوم کے, چاہے وہ تہران یونیورسٹی کے ہوں, چاہے بحرین کا ایک ادارہ ہے وہ لوگ ہوں, وہ عام طور پر 16 ڈگری بلو ہورائزن کو معیار عموماً صحیح قرار دیتے ہیں تقریباً پوری دنیا کے لیے. لیکن وہ بھی متعقل ہر جگہ کے لیے نہیں, وہ ایک تخمینہ لگا کے لکھ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی ذات کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. تو میں وقت بہت لے لیا, لیکن یہ مسئلہ آج کرنا چاہتا تھا. جو وقت کیلکولیشن کر کے لکھا جاتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں احتیاط اچھی ہو. اسی لیے آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس پر اطمینان ہے تب بھی آپ 10-15 منٹ احتیاط کریں. احتیاط کریں کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز صبح آنے کا وقت لکھا ہے اس سے 10-15 منٹ رک کے نماز پڑھیں تاکہ یقین ہو جائے کہ وقت آ گیا. اور جو روزہ رکھنے کا وقت لکھا ہے شروع کرنے کا, اس سے اور تھوڑا پہلے روزہ شروع کریں تاکہ یقین ہو جائے کہ صبح ہونے سے پہلے ہم نے روزہ شروع کر دیا. اسی طرح سے افطار میں, مغرب میں جو وقت لکھا ہے, نماز تھوڑا اور دیر میں پڑھیں, روزہ تھوڑا اور دیر میں کھولیں تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ وقت ہم نے نماز تب پڑھی, ہم نے روزہ تب رکھا جب ہم روزہ کھولنے کے وقت میں داخل ہو گئے تھے اور نماز پڑھنے کے وقت میں داخل ہو گئے تھے. لہذا میں گزارش کروں گا کہ گھڑی کی سوئی پر اور منٹ اور سیکنڈ پر نگاہیں رکھ کے اتنی جلد بازی نہ کیا کریں. 1-2 منٹ اگر دیر ہو جاتی ہے تو وہی ہمارے آپ کے حق میں اچھا ہے. 1-2 منٹ اگر پہلے نماز ہو جاتی ہے یا اذان ہو جاتی ہے تو وہ عبادت حقیقتاً عبادت نہیں ہوگی. جہاں اتنی لمبی زحمت اٹھائی ہے وہاں اس جلد بازی کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, اور وقت داخل ہو جانے کا اطمینان ہو جانے کے بعد ہی ہمیں انشاءاللہ عبادات کو انجام دینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.